سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب تمہارے پاس کوئی اچھی بات پہنچے تو اس بات کو آگے پہنچاؤ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے بلغوا عنی ولو آیہ۔ تمہارے پاس ایک آیات اگرچہ پہنچے تو اس کو بھی آگے پہنچاؤ۔ ہمارے پاس تو بہت کچھ، قرآن مجید بھی ہمارے پاس آیا، وہ بھی ہر بندہ پڑھ رہا ہے، اور ایسے بھی بہت سے لوگ ہیں جو قرآن مجید نہیں پڑھتے، نہ ہی وہ نماز پڑھتے ہیں، بلکہ وہ گناہ کرتے ہیں، اور نہ وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، نہ وہ روزہ رکھتے ہیں۔ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں اس دنیا میں جن کو کلمہ بھی نہیں آتا۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں، پاکستان میں بھی ہیں، باہر ملکوں میں بھی ایسے بہت سے لوگ ہیں۔ ان سب کو بتانا کس نے ہے؟ یہ کس کا کام ہے؟ ان سب کو بتانے کا کام ہمارا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا کام ہمارے ذمہ لگایا۔ یہ علماء کے ذمہ ہے، علماء کا کام ہے آگے پہنچانا۔ جو شخص کچھ بھی اگرچہ ایک آیات بھی سیکھے تو اس کو آگے پہنچائے۔ اور ہمارے معاشرے میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جو قرآن مجید بھی پڑھا، جنہوں نے اور آیاتیں بھی سیکھی اور عالم بھی بنے، اس کے باوجود وہ اس پر نہ خود عمل کرتے ہیں، نہ دوسروں کو سکھاتے ہیں، نہ دوسروں کو بتاتے ہیں، اور دوسروں کو بتانا ہی عیب سمجھتے ہیں۔ جو شخص اگر دوسروں کو بتاتا ہے، یہ علم بتائے گا، جتنا بتائے گا اسی کا اتنا ہی اضافہ ہوگا، فائدہ اسی انسان کا ہوگا۔ اگر میرے پاس کوئی آیات پہنچی یا کچھ علم آیا، میں نے آگے بتایا کسی مسلمان بھائیوں کو، تو اس میں میرے علم میں اضافہ ہوگا، اور جو بات اچھی بات جو بھی جتنا میں دوسرے بھائی کو بتاؤں گا وہ اس پر عمل کرے گا، اور قیامت تک جب تک زندہ ہے وہ کرتا رہے گا تو اس کا اجر مجھے ملتا رہے گا۔ ہم اس میں حریص ہوتے ہیں، ہم اس سے بھاگتے ہیں۔ ہمیں چاہیے یہ کام ہم جتنے بھی ہمارے پاس علم آتا ہے، جب بھی ہم کوئی آیات سیکھتے ہیں تو اس کو ہم آگے پھیلائیں، خود بھی اس کام کریں، اور دوسرے بھائی جو بھی ہمارے ساتھ سیکھ رہے ہیں ان بھائیوں کو بتائیں بھئی ہمارا مقصد کیا ہے، ہم اس پڑھنے کے مدرسے میں پڑھتے ہیں یا کچھ بھی سیکھتے ہیں، کیوں سیکھتے ہیں؟ ہم سیکھ کے کیا بھول جائیں اور ہم دوسروں کو نہ بتائیں؟ اصل ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم جو کچھ خود پڑھ رہے ہیں اور اس کو خود پڑھ کے اور دوسروں کو آگے جا کے بتائیں، باہر کی دنیا میں جا کے لوگوں کو بتائیں۔ ایسے بہت سے لوگ ہیں جن کو وضو کا طریقہ نہیں آتا، نہ نماز کا طریقہ نہیں آتا، کچھ بھی نہیں آتا۔ ایسے بہت سے لوگ ہیں، ان کو بتانا کس نے؟ ان کو بتانا ہم نے۔ اگر ہم آج صحیح طریقے سے دین سیکھیں گے، صحیح طریقے سے دین سیکھ کر اور اس کو آگے پہنچائیں گے صحیح طریقے سے جس طرح اس کا حق ہے، تو پھر ہم بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ وہ لوگ جو اس پر عمل کریں گے اس کی وجہ سے ہم بھی جنت میں چلے جائیں گے۔ اور ہم یہ نہ دیکھیں یار وہ لوگ ہیں وہ کچھ کرتا ہے یا نہیں کرتا، ہم یہ دیکھیں کہ میں اپنے آپ کو میں جو کچھ پڑھ رہا ہوں اس پر عمل کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا۔ ہمیں چاہیے ہم اس پر عمل کریں جو کچھ پڑھ رہے ہیں، اور جتنا ہو سکے ہم آگے علم کو پھیلائیں۔ اگر ہم آج پھیلائیں گے تو اس میں ہمارا فائدہ ہے، اگر ہم نہیں پھیلائیں گے تو ہمارا ہی نقصان ہے، کسی اور کا نقصان نہیں ہے۔ کیونکہ جو ہمارے ساتھ رشتہ دار رہتے ہیں، جو علاقے والے ہیں، جو جتنے بھی لوگ ہیں، قیامت کے دن وہی ہمارا گریبان پکڑیں گے۔ وہ کہیں گے یہ مدرسے میں پڑھتے تھے، انہوں نے علم سیکھا، انہوں نے آگے ان کو چاہیے تھا کہ یہ آگے ہمیں بتائیں، جو کچھ انہوں نے پڑھا ہمیں بتاتے، ہم الٹے راستے پہ تھے، ہمیں سیدھا راستہ بتاتے، انہوں نے ہمیں کیوں نہیں بتایا؟ تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہی کی وجہ سے ہمیں جہنم میں بھیج دے گا۔ اگر جہنم سے بچنا چاہتے ہیں تو ہم کیا کریں؟ اس کو آگے پھیلائیں، لوگوں کو بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تکلیفیں برداشت کی، طائف میں گئے، پتھر کھائے، لیکن دین کو پھیلایا۔ پوری دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پھیلا گیا۔ کیوں؟ یہ کیسے پھیلا؟ اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی، دن رات ایک کر کے محنت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک کھانا نہیں کھایا، اور آج کل ہم تو کھانا ہی 3 ٹائم کھاتے ہیں ایک دن میں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس دین کو پھیلائیں، جتنا پھیلائیں گے اتنا ہی ہمارا فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔